اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ آقا نامدار امام المرسلین خاتم النبیین محبوب خدا سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود شریف کا نذرانہ بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے اور ٹاپک ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سب سے پہلے میں اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد آپ لوگ فردن آ کے اسی ٹاپک پہ 2 منٹ یا 3 منٹ اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کرنا ہے اور لاسٹ میں اس ویڈیو کو آپ نے سب نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ لاسٹ کا جو دوسرا پورشن ہے میں نے کل ریکارڈ کیا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا۔ بڑی محنت کی اس کے اوپر، تو اس پورشن میں جو دوسرا پورشن ہے اس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، بیچتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہمارے دوستوں نے، ہمارے اسٹوڈنٹ نے نعتیں پڑھی ہیں، نعتی کلام بھی سننے کو آپ کو ملے گا۔ اس مقصد کے لیے میں ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا ہوا تھا، اللہ کی برگزیدہ ہستی کے پاس گیا ہوا تھا جو یہیں راولپنڈی میں ہے۔ تو وہ آپ کو دیدار بھی کروائیں گے۔ کچھ بزرگ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کلام پڑھا ہے، نعتی کلام، عشق میں ڈوب کے۔ کچھ جوان ہیں، انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں۔ کچھ بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے سے بھی کم، ان بچوں کی نعتیں آپ نے ضرور سننی ہے۔ بڑے سرور کے ساتھ انہوں نے پڑھی ہیں اور آپ کو سنتے ہوئے بہت سرور آئے گا۔ اور لاسٹ میں تلاوت قرآن مجید ہے، قاری صاحب نے کی ہے۔ تو دوسرا پورشن اس پورشن سے بھی اہم ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو کو ہم نے آگے معطر کرنا ہے۔ شمع سے شمع جلتی رہنی چاہیے۔ علم حاصل کرنا، علم پھیلانا، علم کی ترویج کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنا میرے سے ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ علم حاصل کروں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی مانتا ہوں، کبھی ٹیچر نہیں کہا۔ اور جتنی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دن رات ایک کر کے، آپ کو پتہ ہے رات 1:30 بجے بھی میں جاگ رہا ہوتا ہوں، راتیں قربان کی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں اچھائی انسانیت کو فائدہ پہنچ سکے۔ اس طرح جو میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، آن لائن سنتے ہیں، اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، بکھر میں ہیں اسٹوڈنٹس، باقی پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر اسپیشلی UAE میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ویڈیو جو ملتی ہے، اسپیشلی اس ویڈیو کے حوالے سے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، تو اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں، کہ میرے اسٹوڈنٹ ایج میں بھی بعض بڑے ہیں، بعض ایسے ہیں جو رینک میں میرے سے سینئر تھے، آرمی رینک سے بھی میرے سے کافی سینئر۔ تو یہ ان کی گریٹنس ہے، ان کی بڑائی ہے کہ اتنا سینئر رینک ہونے کے باوجود مجھے اپنا سر تسلیم کرتے ہیں، جو کہ میں کبھی اپنے آپ کو نہیں مانتا کہ ٹیچر ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی مانتا ہوں۔ تو ان کی بڑائی عظمت ہے۔ کوئی شخص اگر میری رسپیکٹ کرتا ہے وہ خود رسپیکٹیبل ہے۔ ان سب سے ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو بھی دکھائیں اور اس کا لنک اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ ایسا کریں گے آپ لوگ تاکہ آپ کو یہ ثواب ملے اور صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کرنی ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی ہمارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کی محبت کا اہل
اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اسلام میں 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کا لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ یہ دنیاوی نظام پیشوں اور کاموں سے چل رہے ہیں، اس میں حاکم بھی ہیں اور محکوم بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دولت احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں مختلف اصناف کے لوگ موجود ہیں، اور یہ دنیا مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر موقوف ہے۔ ان تمام اصناف کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، اور ارشاد ربانی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خصوصیات کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے میں انٹروڈکشن بتا دیا، تعارف کر دیا کہ اسوہ رسول سے کیا مراد ہے، اس کے بعد میں مقاصد پیش کیے ہیں اس پریزنٹیشن کے۔ ابھی تیسرے نمبر میں بات کروں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خصوصیات کون کون سی ہیں، کریکٹرسٹکس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زندگی میں ہمیں بیک وقت اس قدر متنوع اصناف نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ جو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمایاں نظر آتی ہیں، ان میں چند ایک کا ذکر میں کروں گا۔ نمبر 1، رحمت للعالمین۔ نمبر 2، عدل و انصاف۔ نمبر 3، بہادری و شجاعت۔ نمبر 4، عاجزی و انکساری۔ نمبر 5، عفو درگزر۔ نمبر 6، توکل علی اللہ۔ نمبر 7، صبر و استقلال۔ نمبر 8، غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت۔ اور نمبر 9، بے مثال سپہ سالار۔ سب سے پہلے بات کریں گے رحمت للعالمین کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت للعالمین کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ رحمت للعالمین ایسا وصف ہے جو قرآن کے بیان کردہ اوصاف میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا ظہور کسی ایک ملک، کسی ایک قوم، کسی ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں اور تمام زمانوں کے لیے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کے اوصاف سے بھی متصف کیا گیا ہے۔ رؤوف کرم اور مہربان میں کامل، اور رحیم سدا رحمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مسند ابی داؤد کی میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو۔ اس طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس پہ بیٹا یہ رحمت جو ہے نا، یہ جہانوں کی جو بات ہے، جہانوں کی بڑی قسمیں ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ جہان نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے جہان نظر آ رہے ہیں، شاید یہ اس حوالے سے آپ کو کبھی بات نہ سنی ہو جہانوں کی قسموں کے لحاظ سے۔ ایک تو جہان یہ ہے زمانے کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے، جب ہم نہیں تھے دنیا میں تو کدھر تھے؟
ماں کے پیٹ میں تھے. جب ماں کے پیٹ میں ہی تو کیا تھے؟ عالم ارواح میں تھے. ایک عالم کون سا ہے؟ عالم ارواح. عالم ارواح سے ہم دوسرے عالم میں آ گئے، ماں کے پیٹ کے عالم میں آ گئے. تیسرا عالم کون سا ہمیں ملا؟ دنیا میں آ گئے، عالم دنیا. ادھر سے جب رخصت ہوں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے. وہ عالم برزخ ہے. قبر سے جب اٹھیں گے تو قیامت کا دن ہوگا، وہ ہوگا عالم حشر، عالم قیامت. پھر آگے جنت و دوزخ. ارتقائی لحاظ سے انسان کی بات کی جائے تو اس تخلیقی حوالے سے دیکھا جائے تو عالموں کی بہت سی قسمیں ہیں. مخلوق کے لحاظ سے ایک انسانوں کا عالم ہے جسے عالم انس کہتے ہیں. تمام انسان، یہ کون سا عالم ہے؟ عالم انس. ایک جنات کا عالم ہے، عالم جنات کہتے ہیں، عالم جن کہہ لو. اس طرح ملائکہ کا ایک عالم ہے، عالم ملائکہ کہتے ہیں اسے. اس طرح کیڑے مکوڑوں کا ایک عالم ہے جسے عالم حشرات کہتے ہیں. پہاڑوں کا اور ٹھوس چیزیں جو ہیں ان کا ایک عالم ہے. ٹھیک ہے. عالم جمادات کہتے ہیں، ستارے ہو گئے، سیارے ہو گئے، یہ تمام کیا جمادات ہیں. زمین ہو گئی. اسی طرح یہ پودے درخت ہو گئے، سبزہ نظر آتا ہے تو اسے عالم نباتات کہتے ہیں تخلیقیت کے لحاظ سے. اس طرح جانور ہیں تو جانوروں کا ایک عالم ہے، حشرات کا ایک عالم ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک عالم ہے، جمادات کا ایک عالم ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، درختوں کے لیے بھی رحمت ہیں، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں. بات سمجھے، وسیع تصور ہے عالمین کا. کسی دن مزید سے بات کریں گے. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات میں یہاں کوٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحیم ہیں. یہ حضور وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کی رحمت انہی بندوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحیم ہیں. جو رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اس پہ ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے. پھر حضور وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو شخص رحم کرے گا اگرچہ ایک چڑیا کے لیے کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ اس پر رحم کرے گا. حدیث قدسی سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری رحمت کی امید کرتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو. اگر میری رحمت کی امید کرتے ہو کہ میری رحمت ملے تو میری مخلوق پر کیا کرو؟ رحم کرو، ظلم نہ کرو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی ہے. اس خزانہ رحمت میں دوست، دشمن، مومن و کافر، بوڑھے، بچے، عورت، مرد، حاکم، محکوم، انسان، حیوان، ہر ایک صنف برابر کی صدار ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اپنی ذات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ برائی کے مقابلے میں بھی دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی. تیسری خوبی خصوصیت نبی پاک کی سیرت کی ہے عدل و انصاف. اس پہ بات کریں گے. کوئی شخص گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے کام پڑتا تھا. یہ آپس میں ایک کے دشمن تھے. ایک کے موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا. ان سب مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا. مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ اگر میرے ذمہ کسی قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال یا ابرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال و ابرو حاضر ہے. کس موقع پہ فرمایا؟ مرض الموت میں. اس دنیا میں انتقام لے لے. یہ بہت بڑی بات ہے. نیکسٹ جو خوبی ہے آپ کی سیرت کی وہ ہے بہادری و شجاعت. یہ وصف انسانیت کا اعلیٰ جوہر اور اخلاق کا سنگ بنیاد ہے.
عزم و استقلال، حق گوئی، راست گفتاری، یہ تمام باتیں شجاعت سے پیدا ہوتی ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں مصائب اور خطرات اور بیسیوں مارکے اور غزوات پیش آئے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے لغزش نہ دکھائی۔ غزوہ بدر کی گمسان لڑائی میں 300 نہتے مسلمانوں کے قدم جب ڈگمگائے تو دوڑ کر مرکز نبوت ہی کے دامن میں آ کر پناہ لیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور ہوا کہ دشمن آ گئے، لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سب سے پہلے جو آگے بڑھ کر نکلے وہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو دلیر، بہادر اور خدا سے زیادہ راضی نہ دیکھا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دشمنوں کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہ ہوتا، اور جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین انسان ہوتے تھے۔ مشکل سے مشکل مقام پہ نبی پاک پائے جاتے تھے، جہاں بڑے سے بڑے بہادر شخص کے قدم میں لغزش کا شکار ہوتا وہاں نبی پاک موجود ہوتے تھے۔ نیکسٹ ہے عاجزی اور انکساری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ فرمایا، اور ہمیں بھی اس بات کا درس دیا کہ ہم اپنی زندگی عاجزی سے گزاریں۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے، کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ کھانے میں جو سامنے آتا تناول فرماتے، لباس میں نمائش کو ناپسند فرماتے، غرض ہر چیز میں سادگی اور تکلفی پسند خاطر تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سادگی پسند فرماتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بھی سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف سے پاک رہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے تو فرمایا اگر اس کو اتار کر مصنوعی کنگن کو زعفران سے رنگ کر پہن لیتے تو بہتر ہوتا۔ نیکسٹ ہے بچے عفو درگزر۔ عفو درگزر کے معنی ہے معاف کرنا، نظر انداز کرنا اور انتقام نہ لینا۔ عفو خدا تعالیٰ کی امتیازی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مختلف انداز میں اپنے عفو کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 43، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ عفو درگزر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہ لیا۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی ایک مثال قائم کر دی، اور اپنے بدترین سے بدترین دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ نیکسٹ ہے توکل علی اللہ۔ شعر کیا لکھا ہے یہاں پہ، پڑھو جواد۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رہے منتظر فردہ رہیں، بلکہ توکل یہ کہ محنت کرنی ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ خنجر نے کیا آگے کرنا ہے، دشمن کو ہلاک کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، آگے وہ پھر قسمت ہے آپ کی، لیکن خنجر تیز رکھنا وہ شرط ہے۔ محنت کر بھی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لگی ہوئی ہیں، جستجو ہے، ایک لگن ہے، کوشش ہے۔ صبح بھی آپ نے اٹھے ہیں، سویرے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کی ہے، تلاوت کے بعد گراؤنڈ چلے گئے، ایکسرسائز کی ہے، اور پھر ادھر آگے صبح سویرے ہم دیکھیں 6 بجے فالن، کتنے بجے ہوتا ہے یہاں فالن؟ صبح 6 سوا 6 فالن تھا۔ تو اگر سوئے ہوتے تو آج اس پوزیشن پہ نہ ہوتے، آج فزیکل فٹ ہو رہے ہیں، جسم ٹوٹ کے۔ ابھی آپ نے کیا گراؤنڈ میں کیا بتا رہے تھے آپ؟ 2 دن تک نماز مسجد میں نہیں پڑھنے گیا، اتنی درد تھا جسم میں، کمرے میں نماز پڑھی میں نے، پھر ابھی بالکل سیٹ ہو، ابھی فزیکل فٹ ہو گئے۔ شروع میں پریشان تھے آپ کہ کیا جسم میرا ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ پریکٹس سے ہوئے، محنت کر رہے ہیں، توکل ہے یہ، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، لیٹ رہو، سوئے رہو کہ میں فزیکل فٹ ہو کہ میں پی ٹی ٹیسٹ پاس کر دوں گا، فزیکل ٹیسٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے نکلنا ہے گھر سے، رزق کی تلاش میں پرندہ نکلتا ہے،
گھر میں بس گھسے رہو گے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. پلاننگ بعض لوگ صرف منصوبے بناتے ہیں, اچھے منصوبے بنا لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتے, اور ایسے لوگ اکثریت ناکام ہو جاتے ہیں. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز کہا جاتا ہے. یہ ایکشن دکھانا ہے, بولنا نہیں ہے آپ نے. گفتار کا غازی نہیں بننا, کردار کا غازی بننا ہے. محنت کرنی ہے, گھر سے نکلے ہوئی ہیں, ہجرت کر کے آنا ہے آپ نے. آپ لوگ ہجرت کر کے آئے ان شاء اللہ. وہ کراچی والا بچہ ہمارا سلیکٹ ہوا ہے نا, ابھی بولا ہمیں خوشی ہوئی ہے. ابھی پی ایم اے جائے گا تو کتنی ہمیں خوشی ہوگی. دوسرا بچہ ٹی سی سی میں تلا ہوا ہے. محنت کی ان بچوں نے, گھروں سے نکلے ہیں. تو آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں, کراچی سے ہیں, کوئی آباد سے, مظفر آباد سے ہیں, سوات سے آئے ہیں, تو گھر سے نکلیں تو ان شاء اللہ آپ بھی سرخرو ہوں گے, کامیاب ہوں گے. تو یہ توکل علی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نمایاں صفت ہے. توکل کے معنی ہے کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلے کو خدا کے سپرد کر دیں. توکل علی اللہ کی بدولت انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. ابھی دیکھو دنیا دار شخص ہے نا, اس کے چہرے پہ ندامت, مایوسی اور پریشانی ہوتی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن یہ فقیر جو لوگ ہوتے ہیں, ابھی کسی دربار پہ چلے جاؤ یا کسی اللہ کے ولی سے مل لیں, جو ملنگ ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, یا کوئی بھی نیک ہستی جو 5 وقت نمازی بزرگ آپ ملتے رہتے ہوں گے, ان پہ چہرے پہ ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, کبھی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی. نوٹ کیے, پریشان کہ وہ بھی ہوتے ہوں گے, مشکلات ان پہ بھی آتی ہوں گی, لیکن وہ پریشان اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہم پریشان ہوتے ہیں. ان کی پریشانی کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے, وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں, فکر آخرت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ہم لوگ دنیا کے دار ہیں, دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ہم دنیا کی چھوٹی چیزوں میں پریشان ہو جاتے ہیں, مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ڈسکریج بھی ہو جاتے ہیں, ڈسکریج کرتے بھی ہیں دوسروں کو, اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن ان لوگوں کے چہرے پہ ندامت نہیں ہوتی, ہمیشہ چہرے پہ نور بھی ہوگا, دل میں سرور بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, اور وہ شخص اطمینان قلبی سے. پیسہ نہیں ہوگا, ضروری ہے پیسے سے آپ کو سکون مل جائے, پیسہ نہ ہونے کے برابر ہوگا, خالی ہوں گے, بینک بیلنس نہیں ہوں گے, لیکن ان کے سینے میں جو دولت ایمانی ہے نا, وہ سچ بڑی دولت انہوں نے سمیٹی ہوئی ہے. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, تو وہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں, پریشان نہیں, اللہ سے شکوہ نہیں کرتے اللہ والے. سردی ہو تو یہ نہیں چلاتے کہ سردی بڑی ہے, گرمی ہو تو یہ نہیں کہتے کہ گرمی بہت ہو گئی ہے. نہ سردی کا گلہ کرتے ہیں, نہ گرمی کا گلہ کرتے ہیں, نہ بیماری کا گلہ کرتے ہیں, نہ تکلیف کا گلہ کرتے ہیں, بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کہ انہیں پتہ ہے کہ تکلیف آئی ہے, بیماری آئی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے یار نے مجھے یاد کی ہے. اب بیمار ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں, میرے یار نے مجھے یاد کی ہے. تو اللہ والے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں, اور وہ خندہ پیشانی سے برداشت بھی کر جائے, مقام ان کا اور درجہ بلند ہو جاتے ہیں. ہم دنیا دار ہیں, ہم پہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم برداشت کرنے سے قاصر ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات توکل والی ہستی تھی. مشکلات آئی ہیں, حالات بھی ٹف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی اضطراب و انتشار, مایوسی و ناامیدی سے ناشنا نہیں ہوا. مکہ کی تنہائیوں میں, ہسٹری پڑھو, نبی پاک سیرت کو پڑھیں ذرا پتہ چل جائے. مکہ کی تنہائیاں بھی برداشت کی. مکہ کی تنہائیوں میں, مصائب کے ہجوم میں, دشمنوں کے نرغم میں, حنین و احد کے خونریز مارکوں میں, ہر جگہ توکل علی اللہ کا ایک جلوہ نظر آتا ہے. شب ہجرت میں قریش خون آشام ارادوں کے ساتھ کاشان اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے عزیز قوت بازو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر بستر پر لٹا دیا. حالانکہ اچھی طرح معلوم تھا یہ قتل گاہ ہے, بستر خواب نہیں, لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ ایک قادر کل ہستی ہے جو تختہ مقتل کو فرش گل بنا سکتی ہے. ان کو لٹاتے ہوئے نہایت بے پرواہی سے فرمایا کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہے توکل. نیکسٹ ہے صبر و استقلال. قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. سورہ البقرہ آیت نمبر 177 ترجمہ ہے جس کا, سچے مومن وہ ہیں جو مصیبت, تکلیف اور جہاد کے موقع پر صبر کرنے والے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی ہے؟ ارشاد فرمایا پیغمبروں پر. پھر اسی طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر. واقعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تصدیق کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, لہذا مشکلات اور مصائب بھی آپ سے زیادہ, سب سے زیادہ جس ہستی پہ آئے ہیں وہ کون سی ہستی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. آپ سے زیادہ کسی اور پہ نہیں آئے.
اور سب سے زیادہ مشکلات اور مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی برداشت فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کی اہمیت اور فضیلت میں متعدد ارشادات مروی ہیں۔ کچھ میں کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ، جیسے الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے جس سے باطل کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے، یعنی صبر میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھا گیا؟ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا صبر ہے جس میں حرف شکایت نہ ہو، وہ ایسا صبر جس میں حرف شکایت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ ہم تو غم ہوتے ہیں نا، پر دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں کہ میرے پہ یہ گزری ہے، میری دستان غم یہ ہے، ہر ایک کے آگے رونا چلانا دستانے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اپنے غم کی داستانیں سناتے ہیں وہ صابر نہیں ہو سکتا، حضور اس نے فرمایا ہے۔ دنیا داروں کے سامنے اپنے غم کی داستانیں سنانے سے گریز کریں، دوسروں کو پریشان نہ کریں اپنے غم پیش کر کے۔ ہمیشہ اپنی کمرانی کی قصے سنائیں، خوشحالی کی قصے سنائیں، تاکہ اگلے کا دل خوش ہو۔ آپ کو دوست ہے وہ صدمہ نہ مت پوچھیں، اگر آپ صدمے میں ہیں تو وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کی تکلیف برداشت نہیں کرے گا، وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ بجائے اسے پریشان کرنے کے آپ کو چاہیے اس کو تو پریشان نہ کرو نا، اس کو اچھی بات بتائیں، اچیومنٹ بتائیں اپنی کہ میں نے یہ اچیو کر لی ہے، تاکہ وہ خوش ہو۔ اس لیے بچے ہمیں نبی پاک کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہو کہ آپ سے ان کا بچپن، جوانی، دین کی تبلیغ، اہل ایمان کی تعلیم، کفار کی مخالفت پر تحمل اور اشاعت اسلام کی تدابیر، سب میں صبر استقلال نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ والد ماجد انتقال فرما گئے تھے۔ بچپن میں ہی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے 2 برس بعد، یعنی والدہ کی ڈیتھ کے 2 سال کے بعد دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ نبوت کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو قریش کے ظلم و ستم کے خلاف ڈال تھے، داغ مفارقت دے گئے، جو آپ کے چچا تھے۔ اسی طرح رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مصائب کے ہجوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غمخوار تھیں، موت نے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ کر دیا۔ والدین اور بیوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وفات پا گئی، لیکن ان تمام حادثات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم و رضا سے برداشت فرمایا اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ نیکسٹ ہے غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت۔ ابھی ہم تو غریب مانگ رہے تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے۔ اگر نہیں دے سکتے، 10 روپے نہیں ہے جیب میں، تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ بابا معاف کرو، اتنے لفظ تو کہہ سکتے ہو نا۔ نہیں، ہماری گردن میں سریا ہے، سریا، ہم تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ غرور کی علامت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اگر کچھ دے نہیں سکتے، آپ کے در پہ کوئی آ گئے تو آپ کے پاس بڑی لاجک دلائل اور بڑا فلسفہ ہوتا ہے کہ بڑا امیر ہے، یہ پیشہ ور ہے، یہ کہانی سناتے ہیں۔ اگر نہیں دے سکتے کہانیاں مت سناؤ، چاہے وہ کروڑ پتی ہے، ہاتھ پھیلا دیا اس نے کیا کر دیا؟ ہاتھ پھیلا دیے، ہاتھ پھیلا دیے، کم از کم دعا تو دے سکتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، دعا تو دے سکتے نا کسی کو، اگر کچھ آپ مالی طور مدد نہیں کر سکتے، یا کم از کم یہ تو کیسے معاف کر دیں ڈانٹنے کی بجائے۔ ہمارے معاشرے دیکھتے رہتے ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، بہت برا بلا کہہ جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا نہ کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا اور غریب مہاجر لوگ ہلکا باندھے ایک طرف بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہی کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی آپ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین کو بشارت ہو
کہ وہ دولت مندوں سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. فقراء اور مہاجرین کتنے سال پہلے داخل ہوں گے؟ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں فرمایا کرتے تھے خدا بند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں، ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. پھر فرمایا اے عائشہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرو، گو چھوارے کا ایک ٹکڑا یہ کیوں نہ ہو. اے عائشہ غریبوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے سے نزدیک کرو تو خدا بھی تم کو اپنے سے نزدیک کرے گا. نیکسٹ ہے بیٹا بے مثال سے پسالار. بس ہم وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں، اس کو تھوڑا رہ گیا. حضور بس سیرت ایسی ہے کہ ہم پورا سال بھی بولتے رہیں تو لفظ ختم نہیں ہوں گے، لفظ ختم نہیں ہوں گے. اور سب سے زیادہ جس ہستی پہ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے ڈیلی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. یہ آپ کو نالج ہونی چاہیے. سب سے زیادہ دنیا میں جس ہستی پہ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جائے گا، وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے. وہ ہستی کون سی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت اور افضلیت کسی ایک پہلو سے نہیں بلکہ ہمہ جہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے باقی سب لوگوں کے مقابلے میں افضل اعلیٰ ہیں. ایک سپہ سالار، ایک جرنیل اور ایک فاتح ہونے کی حیثیت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب سپہ سالار، ایک عظیم جرنیل اور ایک نامور فاتح ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک کامیاب سپہ سالار کے اوصاف کسی کو پتہ ہے کون سے ہیں؟ ماہرین جنگ کی رائے کے مطابق ایک کامیاب سپہ سالار میں درجہ ذیل اوصاف ہونے چاہیے. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اس ویڈیو کو سننا ہے آپ نے بعد میں. کون سی صفتیں پیدا کرنی ہے؟ ایک اچھے لیڈر ہوں گے آپ، ایک اچھے سپہ سالار ہوں گے، ایک اچھے مجاہد ہوں گے. نمبر 1 پہلی صفت کیا ہے؟ جنگ کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی صلاحیت رکھتا ہوں، پلاننگ کرنے کی صلاحیت. ملٹری پلاننگ جو آپ سے کرائی جاتی ہے ISB میں، اگر آپ ملٹری پلاننگ نہیں کر سکتے تو آپ وہ آرمی لیتی بھی نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس لیول پہ پلاننگ نہیں کر سکتا. ایک میپ دیا گیا اس کو، ٹھیک ہے، ایک چارٹ پڑا ہے، اس کو ایک دے دیا منصوبہ، تو اگر وہ نہیں کر سکتا تو کیسے ایک کل آرمی میں جا کے CO بن کے کیسے پلاننگ کرے گا؟ تو جس میں پلاننگ کی ایبلٹی نہیں ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوتا. تو جنگ کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے. دوسرے کامیاب سپہ سالار کے اوصاف کیا ہیں؟ اوصاف میں شامل ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین حکمت عملی اپنا کر موضوع فیصلہ کرنا ہو. ڈیسیجن جو ہے قوت فیصلہ، پلاننگ کی ہے پھر فیصلہ کرے، قوت فیصلہ ہونی چاہیے. بعض لوگوں میں قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے. تیسری ہر دل عزیز ہو کہ اس کے سپاہی اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہوں. اچھا لیڈر وہ ہوگا جس کے سپاہی سے محبت کرتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، دل سے چاہتے ہوں اور اس کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. جیسے ٹیچر بھی میں کہتا ہوں ٹیچر وہ نہیں ہے، ٹیچر وہ ہے جس کے لیے اسٹوڈنٹ اس کے لیے جان قربان کر دیں. اصل ٹیچر وہ ہے جس کے اسٹوڈنٹ جان قربان کر دیں، وہ اصل ٹیچر ہے. دل چیر کے رکھ دیں، دل نکال کے سامنے ٹیچر کے قدموں میں پھینک دیں. سمجھے یہ بات؟ دل نچھاور کر دیں تو وہ ایک اچھا ٹیچر ہے، وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے. ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ روحانی والد ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو والد سے پھر محبت ایسی ہونی چاہیے اپنے بچوں کی. شجاعت و بہادری کا پیک کرو کر مشکل سے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم اور پرعزم رہے. کہ مشکلات ہیں تو وہاں مورال ڈاؤن نہ کرتا ہو، ثابت قدم رہے، پرعزم رہے. نیکسٹ ہے فراغ دل اور رحم دل ہو، اپنے سپاہیوں سے بچوں کی طرح محبت رکھتا ہوں. صرف آرڈر نہ دیتا ہو، لیڈ بھی کرتا ہو، کوپریٹو بھی ہو، ساتھ مل کے کام کرنے والا بھی ہو اور محبت رکھتا ہو بچوں کی طرح سپاہیوں سے. یہ نہیں کہ اس نے آرڈر دے دیا فوج کو آگے، صرف آرڈر دینے والی چاہیے. لیڈر وہ ہے جو اصل جو سنت کے مطابق بات کر رہا ہوں، جو اپنے جو جونیئرز ہیں، جو اس کے سپاہی ہیں، جو دستہ ہے، اس سے محبت ایسے رکھے جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں. رحم دلی کی صفت ہونی چاہیے، ظلم نہ کرتا ہو، فراغ دل ہو، بڑا دل ہو اس کا. غلطی کو کر بھی دے جونیئر تو اس کو نظر انداز کرے، معاف کر دے. اس کا کامیاب سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو انتظامی معاملات میں مہارت رکھتا ہو، انتظامی ایڈمنسٹریٹو، ٹھیک ہے، اس حوالے سے مضبوط ہو.
چیزوں کو آرگنائز کرنا جانتا ہو، اس کے علاوہ جسمانی لحاظ سے تندرست و توانا ہو، جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو. جسمانی طور پہ اگر طاقتور نہیں ہے تو وہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، صحیح کامیاب سے بسلار نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کامیابی حاصل کرنے کا عزم رکھتا ہو. یہ نہیں کہ بڑا دستہ دیکھ لیا آپ نے، آپ کے پاس 313 ہے تو وہ ایک سامنے سے 1000 آ رہا ہے قبل آپ ڈر جائیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کامیاب سے بسلار کا عزم اور ارادہ بڑا مصمم ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑے لیکن ان کو ہم نے شکست دینی ہے. تو یہ کامیاب سے بسلار کی خصوصیات ہیں، اور یہ تمام خصوصیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف موجود ہیں. ایک کامیاب سے بسلار کے لیے ماہرین کی رائے کے مطابق جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 28 یا 29 غزوات میں شرکت فرمائی. بعض جگہ 27 کا ذکر ہے، 29 کا آپ نے زیادہ ٹک کرنے ہیں. اور 100 سے زیادہ فوجی دستے دوسرے لوگوں کی قیادت میں روانہ کیے، جسے سریہ کہتے ہیں. سمجھ آئیے. جنگ عہد میں دورے پر مجاہدین کو مقرر کرنا، غزوہ خندق میں خندق کھودنا، غزوہ خیبر میں دشمن تیاری کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ آور ہونا، اور غزوہ تبوک میں فوج لے کر جانا، مکہ کو بغیر جنگ کے فتح کر لینا، اس قسم کے 20 واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بہترین حکمت عملی سے کام لیتے تھے. اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بالکل موزوں اور مناسب فیصلہ فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل عزیز اور محبوب ترین سے بسلار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کے سفیر نے واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دل عزیزی کو اس طرح بیان کیا. کس طرح؟ آگے میں کوٹ کر رہا ہوں. میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جو عقیدت و محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی وہ مجھے کسی جگہ نظر نہیں آتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، حکم دیتے ہیں تو وہ تعمیر کے لیے باغ پڑتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. سبحان اللہ. آخر میں رزلٹ، نتیجہ، کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. اگر ہم اپنی تمام بحث کا نتیجہ اخذ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں سے افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایسا عملی نمونہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے حسن و خوبصورتی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہوتی ہے کہ چاہے زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں. بقول قرار نوری صاحب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ رحمت ہی رحمت ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ رحمت ہی رحمت ہیں. ہجوم یاس حرمہ میں وہی کامل محبت ہیں. آپ کی مقدس زندگی کا ایک ایک پہلو کاملیت اور افضلیت کا حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے سب انسانوں کے مقابلے میں افضل و برتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بہادری و دلیری اور شجاعت کا عملی مظاہرہ فرمایا. جنگ عہد کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس غزوہ میں زخمی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری مستقیم مزاجی کا ثبوت دیا اور پہاڑ کی مانند اپنی جگہ پر قائم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم اور پرعزم رہے. بہت شکریہ، آپ نے سنا مجھے، اور یقین آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا. میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں. یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں، اچھا پیارا شعر اچھا لگتا ہے مجھے. میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت، چوما بہت، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ابھی آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے 2 منٹ شارٹ کٹ، کیوں ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے. 43 منٹ تو ادھر گزر گئے. تو لاسٹ میں جو دوسرا پورشن ہے تو وہ آپ نے ضرور سنا ہے، جو نعتیں بچوں نے پڑھی ہیں، بزرگوں نے پڑھی ہیں. لیکن آپ لوگ محظوظ ہوں گے. اس ویڈیو کو انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا، شام تک اپلوڈ ہو جائے گی. جی سب سے پہلے والنٹیئر آپ نے آنا ہے. اگر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے بہتر ہے، کھڑے ہو گئے ڈائس پہ آ جائیں، زیادہ بہتر ہے. اوکے اسٹارٹ اپ آپ آ جائیں بچے، جہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है और इस उम्मत के नबी है। हुजूर सल्लम आखिरी नबी है, हमारा ये अकीदा होना चाहिए। हुजूर सल्लम हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजा है इसलिए कि ताकि हम सीधे राह पे चले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हुजूर सल्लम को फॉलो करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं करेगा तो वो नाकाम हो जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाए और उसे फॉलो उन्हों को फॉलो करें। और एक मतलब हुजूर सल्लम मिंबर पर बैठे थे तो 3 बार आमीन बोले। तो फिर बाद में सहाबा कराम ने पूछा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 बार आमीन किस लिए बोले? तो उसने फरमाया कि उन्होंने फरमाया उन्होंने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और पहली बार जब मैंने आमीन बोला तो वो कह रहे थे कि तो गौर को वो इंसान जिसकी माँ बाप जिंदा और वो उसकी खिदमत ना करे, तो मैंने बोला आमीन। दूसरी बार जब मैंने आमीन बोला तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि गौर को वो इंसान जो हुजूर सल्लम पर जो हुजूर सल्लम की नाम आए और वो दरूद शरीफ ना पढ़े, तो इसलिए मैंने बोला आमीन। और तीसरी बार जब मैंने बोला आमीन तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना है और कोई अपने आप को आप बख्शिश ना कर दे तो उसको अल्लाह गर्ज करे, तो मैंने बोला आमीन। ये आपकी फर्स्ट थी प्रेजेंटेशन, ऐसी बात है? तो ठीक है, अभी फर्स्ट देख लें। फर्स्ट के बाद जब लास्ट में जाओगे, अब ये बच्चा हमारा नया है, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट होगा। महीने के बाद की स्पीच सुनी आप सब जो ख़वातीन वगैरह सुन रहे हैं, कितना हम इंशाल्लाह इसको कॉन्फिडेंस देंगे। आज सुबह क्या किया आपने? जिम किया है या मीटिंग की है? जिम किया सर। एक्सरसाइज पे नहीं गए थे? नहीं, जिम के लिए रनिंग पे नहीं गए थे? नहीं। पहले रनिंग किया करो फिर जिम पे जाया करो। जिम बड़ा अच्छा है यहाँ पे। तो जिम में तमाम सहूलतें मुझे 24 घंटे खुला होता है। एक बच्चे ने बताया 24 घंटे खुला होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस जगह मैं इस जगह बैठूँ, यहाँ जिम की सहूलत भी मौजूद है, ग्राउंड की सहूलत भी मौजूद है। नेक्स्ट आ जाए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जिसके तर्जुमे का मफ़हूम है कि ए नबी आपको गवाह बनाकर भेजा गया है, ए नबी हमने आपको जन्नत की बिशारत सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और ए नबी हमने आपको जहन्नम से आगाह और जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है ताकि लोग मेरी इतायत करें और मेरी फरमाबरदारी करें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक सेकंड भी हमारे लिए कीमती है अगर हम उस पर अमल करें। और अगर इंसान कामयाबी चाहता है, दिन रात मेहनत करता है कि इंसान एक बड़ा आदमी बन सके, मेहनत कर सके, मगर वो दुनियावी मेहनत करके सिर्फ दुनिया ही में कामयाब हो सकता है, आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल ना करे। एक माइकल नामी शख्स ने अपनी 28 साल ज़िंदगी के तजर्बे के बाद एक मौसर तरीन शख्सियात की लिस्ट बनाई, जिसमें उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले लिखा, एक दर्जा दिया। तो लोगों ने एतराज़ किया क्योंकि वो अंग्रेज़ थे, नन मुस्लिम थे, कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो मुस्लिम हैं। तो उस माइकल नामी शख्स ने ये बोला कि जो आज से 1400 साल पहले ये वो शख्स थे कि जिन्होंने मक्का के वस्त में खड़े होकर फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और आप सबके लिए भलाई के लिए आया हूँ। तो किसी ने यकीन नहीं किया, सिर्फ 4 लोगों ने ईमान लाए और यकीन किया और बाकी सब ने ठुकराया, दावत ठुकराई। तो आज 1400 साल सब ने कहा कि ये झूठ है। आज 1400 साल के बाद देखा जाए 1.5 अरब से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, और ये बात साबित हुई है कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे हबीब थे, रसूल थे, और दुनिया तक के आखिरत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए भलाई का ज़रिया बनकर आए, क्योंकि कोई भी ऐसा झूठ नहीं जो 1400 साल तक चल सके। तो इस बात से ये वाज़ह होता है वो सादिक भी थे, अमीन भी थे। उनके सादिक की ऐसी मिसाल है कि काफिर उनको नाउज़ुबिल्लाह हर वक्त मारने की, कत्ल करने की साजिशें बनाते रहते थे, मगर जब सादिक और अमीन का लफ्ज़ आता था, काम आता था, तो वो अपनी अमानतें, जो काफिर थे वो अपनी अमानतें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे और सिपा सलार थे। उनकी मिसाल ऐसे है कि ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए।
4 दंदान मुबारक शहीद हुए, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे नहीं हटे और जंग करते रहे और फतह हासिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 29 गज़वात लड़ी और हर गज़वात में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फतवाहत हासिल की। तो आखिर में यही कहूँगा, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अहज़ाब की सेकंड लास्ट आयत में फरमाया है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक मैं खुद और मेरे तमाम फरिश्ते भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं और तमाम इंसानों पर ये लाजिम, ए मोमिनो तुम पर ये लाजिम है कि तुम भी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो दरूद पाक पढ़ो। तो मैं चाहूँगा कि इख्तिताम करने से पहले सब एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। जी नेक्स्ट। थैंक यू। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, टुडेज़ टॉपिक इज़ उसवा हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो यूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जिनमें से चंद एक मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम अगर मुसलमान होना चाहें तो सबसे पहले तो वो कलमा तैयबा पढ़ते हैं ना, तो कलमा तैयबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर मानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अल्लाह ताला के रसूल है और आखिरी है। तो दूसरे नंबर पे आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर है, जो कि अगर हम इस्लाम से पहले बात करें तो लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सबको मिलजुल कर रहना सिखाया और एक दूसरे का मदद करना सिखाया। तो यूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अच्छे लीडर थे। तो तीसरे नंबर पे आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो घर में जो काम थे वो खुद करते थे। अब अगर कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बहुत बड़े आदमी थे ना, तो बहुत बड़े आदमी थे और वो अपना काम सारा जो घर का काम था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे। जिस तरह कपड़े धोना हो गया, कपड़ों को इस्त्री करना वगैरह वगैरह, ये सारे अपने जूते तक सी लेते थे, अपने जूते तक कपड़ों में पैमल लगा लेते थे नबी पाक सल्लल्लाहु। बिल्कुल। तो अगली क्वालिटी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि वो माशरती ज़िंदगी में सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। उसके बाद यतीमों के साथ बर्ताव उनका बहुत अच्छा था। सब यतीमों को वो अपने अगर कोई बड़े है तो वो अपने बहुत अच्छा बर्ताव उनके साथ करते थे, अपने बच्चों जैसे समझते थे उनको। तो फिर आते हैं अगला, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इन सारी क्वालिटीज़ को अगर हम देखें तो हमें चाहिए कि हम उनके सुन्नतों पर अमल करें तो और अपना रोल मॉडल तस्लीम करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आगे बच्चे देखिए, आप आ रहे हैं, वॉलंटियर आ रहे हैं, इतना जज्बा तो पैदा हो गया ना। Assalamu alaikum class. My name is Atab Rahman. I belong from Mandi Bahawaldin. Today the topic of my presentation is Uswa Rasul sallallahu alaihi wasallam बेहतरीन नमूना है। 1400 साल पहले अरब के भूखंडेरों के अंदर आप सल्लम का नज़ूल हुआ। इसकी इत्तला मशरक़ व मग़रिब में फैल गई कि अरब के सहराओं में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ूल हो चुका है, जो कि आखिरी पैगम्बर हैं। आप सल्लम को नबूवत मिलने से पहले ही आप सल्लम के अंदर कुछ नुमायाँ खूबियाँ थी, जैसे कि आप एक बेहतरीन मुअल्लम, एक जर्नैल सिपा सलार की सूरत में आए, एक ताजर, एक खावंद अच्छे और औलाद की शक्ल में। आपके अखलाक़ हुस्ना से सब मुतासर हुए, नॉन मुस्लिम, और आप रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। वफूद और गुज़र की आपने कमाल की मिसालें पेश की, सब्र व इस्तक़लाल, आजिज़ी व इनकिसारी, तवक्कुल अल्लाह, अच्छे अखलाक और बहादुर व शुजाअत की मिसालें कायम की। अरशाद बारी ताला है कि हमने अशरफुल महलूकात में अपने महबूब इमामुल अंबिया को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल व अकमल बनाया। यह सिफ़त आप सल्लम की ज़ात और सिफ़ात अफ़कार में अमाया नज़र आती है। जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तामीर काबा के बाद अल्लाह ताला के हुज़ूर इन अल्फाज में दुआ की, ऐ परवरदिगार, इन्हीं में से एक हो जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जितना भी दौर गुजर चुका था वो सारा मुअज्ज़ात के ऊपर डिपेंड करता था। उसके अंदर लोग मुअज्ज़ात को बेसिक होती थी जिसके लिए वो ईमान लाते थे। लेकिन आप सल्लम के आने के बाद आप सल्लम ने दुनिया को एक नया तरीका दिया, और ये इस दौर को अंग्रेज़ और तमाम मगरब मशरक़ में टेक्नोलॉजी का दौर माना जाता है। जो तरक्की आप सल्लम के आने के बाद हुई है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। उसके अलावा मुअल्लिम कायनात
شعور و تعلیم و تدریس کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور آپ نے ایسے رہنما اصول بنائے جن سے انسانیت آج بھی استفادہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بیسیکلی آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے بھی آپ نے ہر زندگی کے ہر کمپلیٹ کوڈ ہے یہ، آپ وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی، تجارت میں مکے کے تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انسپائر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی طرف قافلے لے کر جاتے اپنے اور وہاں پہ جا کے آپ پریچنگ، آپ ان کو تعلیمات بھی دیتے، تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں۔ آپ شام کے سفر پر تھے تو ایک راہب ملا جس نے سب سے پہلے بتایا کہ یہ عام انسان نہیں ہے اور اسے شام کے یہودیوں سے بچایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ تجارت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام میں اپنے اونٹ لے کر گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو بولا کہ ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، سو تم نے اس کی ہاف قیمت وصول کرنی ہے۔ کچھ تاجر آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سامان لے کر چلے گئے، لیکن ان کے غلام نے پوری قیمت وصول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اس نے پوری قیمت وصول کیا تو آپ نے گھوڑا لیا اور ان کو جا دیا اور بتایا کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ کاروبار تجارت سے ہی آپ نے صرف خریدنا ہے مال، سو ہم نے آپ کا مال جب اس منڈی کے اندر آتا گیا تو ہم نے خرید لیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ واپس لیا اور ان کو ان کی پوری قیمت واپس دی۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا مطالعہ کیا جائے، جتنا اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنی عملی زندگی کے اوپر لاگو کریں۔ سنت اور قرآن مجید کے ساتھ ہی ہم گمراہی کے رستے سے بچے رہیں۔ بہت شکریہ وما علیکم۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم جنٹلمین، مائی نیم از اسد اللہ، آئی ایم فرام شگر ناروال۔ سو آج کا ہمارا ٹاپک اس وجہ سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 21 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی بہترین نمونہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ آنے والے دور اور ہر قوم اور ہر دور کے لیے بہترین نمونہ ہے اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں کسی بھی مقام پر، خواہ وہ معاشی زندگی ہو یا معاشرتی، کسی سے لین دین ہو یا کاروبار، بچوں سے پیار ہو یا بڑوں سے برتاؤ، جنگ کی حالت ہو یا امن کا قیام، دینی معاملات ہو یا دنیاوی کام، گھریلو معاملات ہو یا معاشرے کے معاملات، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ ہے السلام علیکم جنٹلمین، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس میں حسن ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جس نے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا، اس نے اپنی زندگی بہتر بنا لی، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے زندگی کو اپنا لیا وہ میرے قریب ہو گیا۔ جس کو عزت چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ آپ کی پیروی کو خدا کی پیروی اور خدا کے پیار کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ اور اسوہ حسنہ کا اصل مطلب دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت جس طرح سے بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ ایک بہترین مثال ہے اسوہ حسنہ کے متعلق۔ اور اسوہ حسنہ متعلق ایک مثال اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ باطل کے خلاف جنگ کرنا۔ جو بندہ باطل کے خلاف جنگ کرتا ہے، اس کے آگے ساتھ نہیں جھکاتا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ ایک بندہ جس کے اوپر باطل ظلم کرتا ہے، وہ چپ چاپ نہیں بولتا، تو وہ بندہ ناکام ہے اور باطل اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے۔ یہ ہے اصل اسوہ حسنہ جس سے بندہ کامیاب ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔
بیٹھ جائیں. یہ جو ویڈیو بنی ہے دیکھنی ہے اپنی, جہاں آپ لوگوں نے مسٹیکس کیے ہیں خود اصلاح کرنی ہے. انشاءاللہ امپرومنٹ ہے. اس بچے کو جواد کو 1 مہینہ ہو گیا یہاں پہ, 1 مہینے کے بعد گھر گیا تھا, دوبارہ آیا, تو اس کی اسپیچ میں تھوڑا آپ نے دیکھ کے اثر ہے, کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. شروع میں نہیں تھا, اسٹارٹ اس کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ نہیں کی, ایسی بات ہے. تو ابھی اپلوڈ کرنے کے قابل ہے کہ اس کو ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں. تینوں حوالے سے بچے اپنے آپ کو اپنے مضبوط بنانے ہیں. 3 حوالے, تینوں زاویوں سے. نمبر 1, اگر تینوں زاویوں سے کمپلیٹ کر لیا آپ نے تو کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. نمبر 1 فزیکلی ٹف. نمبر 1 فزیکلی ٹف بنانا ہے. ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے. ڈیلی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. ایک تو اپنے جم لگا رہے ہیں, کر رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. باقی اسٹوڈنٹ کدھر ہیں؟ باہر ہیں. جو جم والا کبیر کدھر ہیں؟ کبیر چلو اوپر, اس نے میرے سے پرمیشن لی ہوئی. منیب نے جانا ہے آج جم. اگر آپ لگا رہے ہیں تو پہلے آپ ایکسرسائز کریں, کوشش یہ کریں ایکسرسائز کریں, اس کے بعد آپ جم لگائیں. جو پی ٹی انسٹرکٹر ہیں افتخار صاحب, ان کو ہمیں رپورٹ ڈیلی کرنی ہے. ڈیلی کرنی ہے. ٹف ٹائم دیں گے, میں نے بتایا جیسے بار بار بتاتا ہوں, تو آپ فزیکل ٹف ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا زاویہ یہ لکھنا ہے. یہ ایک تو فزیکل ٹف بنانا ہے. فزیکل ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے. اپنے آپ کو لوہا بنا دو. اچھا, اتنا ٹف بنائیں لوہے کی طرح سخت ہو جائیں. نمبر 2 کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے. نمبر 2 کانفیڈنٹ بنانا ہے. بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, ملکہ ہونا چاہیے. یہاں کھڑے ہوں پتہ چلے مرد کے بچے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی تعریف نہیں کروں گا, لیکن میری آواز پہ آپ لوگ آئے ہیں, ایسی بات ہے. مل کے کیسے لگے؟ تو آواز صرف سنی تھی, ملے تو آپ زیادہ اچھا لگا ہوگا. تو میں نے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیا ہوگا کافی. تو آواز اسپیکر کے بغیر میری آواز کیسی آتی ہے؟ آواز تھوڑی گرجدار آواز ہے, ربدار آواز ہے. تو کانفیڈنس ہے. اللہ کرم عربی بھی اللہ نے بڑی عزت سے نوازا. تو اسپیچز لکھی بھی ہیں, بچوں کو تقریریں کروائی بھی ہیں, سکھایا بھی ہے. تو اپنے آپ کو اپنے ٹف بنانے ہیں. اور اس کے ساتھ اب جو کریڈٹ جاتا ہے, جو میں لکھتا رہوں, ہزاروں آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں میرے اخباروں میں, کریڈٹ سارا میرے ٹیچر کو جاتا ہے, ڈاکٹر ظہور احمد وان صاحب کو جاتا ہے. اور وہ ہم سے پریزنٹیشن کرایا کرتے تھے. فوج میں تو پالش کیا ہی ہے نا, پی ایم اے میں تو اور بندہ پالش ہو جاتا ہے. پی ایم اے میں تو ہمیں پالش کر دیا, کافی کیا, لیکن پی ایم اے سے پہلے پالش میں کیا ہوا اسکول میں, وہ ٹیچر نے کیا. ہمیں پریزنٹیشن کرایا کرتے جس طرح میں آپ کو کرواتا ہوں. اس وقت تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن سر کہے تھے کہ بعد میں ہمیں دعا دیں گے, اور ابھی ہم دل سے دعا دیتے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. ان کی وجہ سے ہم لوگ کامیاب ہیں جتنے دوست ہیں, کہ انہوں نے ہمیں کانفیڈنس دی ہے, اعتماد دی ہے. کانفیڈنس آ گیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. چلو فزیکل ٹف. نمبر 2 کانفیڈنس. نمبر تیسرا جو زاویہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے, وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, فزیکل فٹ ہیں, لیکن تیسرا جو میں چیز بتانے لگوں گا وہ نہیں ہے تو آپ پھر بھی ناکام ہیں. وہ ہے آپ کی تھنکنگ. آپ کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. سوچ پازیٹیو ہے تو آپ کا عمل پازیٹیو ہوگا. آپ کا عمل پازیٹیو ہے تو آپ کا کردار جو ہے پازیٹیو ہوگا. آپ ایک اچھے انسان ہوں گے. آپ کو لوگ نیک نیتی کی سند دیں گے. آپ لوگ نیک نیتی کی سند دیں گے کہ نیک نیت شخص ہے. نیک نیتی کی سنتوں سے نوازیں گے. کوشش کرنی ہے اپنی سوچ کو, تھنکنگ کو پازیٹیو رکھنا ہے. سوچ ہمیشہ اعلیٰ ہونی چاہیے, عرفہ ہونی چاہیے. سوچ اچھی ہے, پازیٹیو ہے, تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. چاہے ایک ریڈی والا ہے, اس کی سوچ اچھی ہے تو وہ ایک کامیاب انسان ہے. ایک پائلٹ ہے, جہاز چلا رہا ہے, سوچ اس کی نیگیٹو ہے تو میرے نزدیک وہ ناکام شخص ہے. اپنی سوچ کو آپ نے پازیٹیو بنانا ہے. فزیکل ٹف. نمبر 2 کانفیڈنٹ. نمبر 3 اور تھنکنگ پازیٹیو. بہت علم نہیں چاہیے فوج کو کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی, بہت ہر ٹاپک بول سکتے ہیں, بہت صاحب علم کر. انہیں چاہیے پازیٹیو انسان چاہیے, کریکٹر والا شخص چاہیے, ٹف بندہ چاہیے, فزیکل مضبوط چاہیے, اور کانفیڈنٹ بندہ چاہیے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. آخر میں ہم ابھی سنیں گے, نعتیں بھی سنیں گے, اور اس محفل میں شامل بھی ہوں گے. اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا بھی, آگے شیئر بھی کرنا صدقہ جاریہ کی نیت سے. اس لیے نہیں کہ مجھے اس پہ ویو ملے تو پیسہ کماؤں, یہ نیت میری نہیں ہے.
बल्कि मेरी नीयत ये है कि इनको तरवीज दिया जाए, आगे फैलाया जाए, ठीक है, ताकि लोगों को तक इल्म पहुँचे। और ये तो वीडियो वैसे भी आका नामदार सरवर कनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में हमने एक अदना सी कोशिश की है, ठीक है। अल्लाह ताला इसको अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। हो सकता है ये वीडियो हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी, और आप जो शेयर करते हैं आगे बख्शिश का ज़रिए इस नीयत से कि ठीक है, अल्लाह ताला नीयतों को देखते हैं। तो एक मतलब दुरूशी पढ़ के फिर हम उधर दूसरे पोर्शन की तरफ चलेंगे। उस वीडियो को मैं यहाँ जोड़ लूँगा, यकीन आप लोग इंशाअल्लाह ताला उसमें शिरकत करेंगे महफिल में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Ayub Ali and I am from Punjab, Lathianwala 194 RB. Today the topic of my video is उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल है। सूरत आले इमरान की आयत का तर्जमा है, अगर तुमको अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो आओ मेरी पैरवी करो। अगर तुम बादशाह हो तो मेरी पैरवी करो, अगर तुम सिपा सिलार हो तो मेरी पैरवी करो, अगर तुम राया हो तो मेरी पैरवी करो, अगर तुम गरीब हो तो मेरी पैरवी करो, अगर तुम अमीर हो तो मेरी पैरवी करो, अगर तुम साहबे औलाद हो तो मेरी पैरवी करो, अगर तुम मुअल्लिम हो तो मेरी पैरवी करो, अगर तुम शागिर्द हो तो मेरी पैरवी करो। गर्ज ये कि तुम ज़िंदगी के किस हाल में भी हो, तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना और मिसाल है। अल्लामा इकबाल का एक बहुत प्यारा शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज की इस ज़िंदगी में हर इंसान ये चाहता है कि वो ज़िंदगी का एक कामयाब इंसान बन जाए, तमाम लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें और वो ज़िंदगी में वो तमाम इक़दार को हासिल कर ले वो जो वो चाहता है। तो हम तमाम इंसानों के लिए ख्वाह वो किस शोबे में भी हों, हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना और मिसाल है। हमें चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुतालिया करें, पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान मजीद की तालीमात का एक अमली जामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम कुरानी तालीमात को अपनी अमल से हमें करके दिखाया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमले कुरान हैं। आप सल्लम ने कुरान की तालीमात को अमली मैदान में हमें करके दिखाया, इसलिए हमें हजूर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह और शाम कम अज़ कम 10 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें अपनी फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं और उस शख्स के 10 दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। ये सुनन नसाई की हदीस है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and mighty. Ladies and gentlemen, today my topic is रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अस्वे रसूल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। Ladies and gentlemen, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद से दुनिया में रोशनी फैलाई, अरब की जहालत को ख़त्म किया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वाकई में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम इंसाफ की बात करें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अगर हम इंसानियत की बात करें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इंसानियत की खिदमत की, वो आजकल की मुसलमानों के लिए और आजकल की दुनिया के लिए एक बेहतरीन नमूना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा खुद खाओ ऐसा ही अपने ग़ुलाम को खिलाओ, जैसा खुद पियो ऐसा ही अपने ग़ुलाम को पिलाओ, और जैसा खुद पहनो ऐसा ही अपने ग़ुलाम को पहनाओ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इससे साबित होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की कितनी फ़िक्र थी और वो किस तरह की सलूक करते थे इंसानियत के साथ, जो कि हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अगर हम इंसाफ की बात करें तो वाकई में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया। ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या यहूदी है या मुसलमान है, हमेशा इंसाफ का साथ दिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंसानियत की एक और मिसाल वो बूढ़िया औरत की है, जिस तरह की वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। जब वो एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र नहीं आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर चले गए, तो वहाँ से मालूम हुआ कि वो बीमार है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इयादत की। तो इससे भी वो साबित होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा लेडीज़ एंड जेंटलमैन,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ताइफ में काफिरों का मुकाबला सब्र से किया, वो भी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम इस दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी पर अमल करें और उनकी सुन्नतों की पैरवी करें तो हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में जन्नत बन जाएगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नतों को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अच्छी तरीके से फॉलो करें और उनकी पैरवी करें और उनके इख्तिलाफ़ ना करें, उनके खिलाफ उनकी सुन्नतों की खिलाफ वर्जी ना करें, तो तभी यही होगा और हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद नादिर फ्राम मुल्तान। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। पढ़िए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज का हमारा टॉपिक है उसवा हसना, यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे व्यूअर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। मुख्तसर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ईमानदारी, सदाकत और आला इखलाक का पैकर थी। हम उनकी तारीफ़ क्या करें, उनकी तारीफ़ तो ख़ुद रब ताला करते हैं कि है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसी तरह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बेशुमार एहसानात हैं और उन एहसानात का तकाज़ा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों और कायम की हुई उम्दा मिसालों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इस तरह हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकेंगे और आखिरत में भी कामयाबी से हम कनार होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हमने वीडियो का आगाज़ भी दुरूद पाक से किया था और एंड भी दुरूद पाक पर करेंगे। तो पढ़िए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तिही बियादि कुल्ली मालुम लका। अस्सलाम वालेकुम। बलदिल अमीन वत्तीनि वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और रहमत हक़
قلم لکھو آقا تیرا وجود الکتاب گنبد تیرے پیت میں حباب صلی نبینا صلی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز میرا قیام بھی اور میرا سجود بھی ہجاب صلی دنیا میں لا پھر مٹی دی حبیب اللہ اجی عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار
عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار کی، حج عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار کی، جشن عید میلاد النبی ہے، جشن عید میلاد النبی ہے، آمد ہے سرکار کی، حج عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار کی، حج عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار کی، جشن عید میلاد النبی ہے، جشن عید میلاد النبی ہے، آمد ہے سرکار کی، حج عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار کی، 12 ربیع الاول کا دن صبح ہو ٹھنڈے سائے، 12 ربیع الاول کا دن صبح ہو ٹھنڈے سائے، گائے حلیمہ کی گودی میں پیارے محمد آئے، 12 ربیع الاول کا دن صبح ہو ٹھنڈے سائے، گائے حلیمہ کی گودی میں پیارے محمد آئے، ہوئے ولادت پیر کے دن، ہوئے ولادت پیر کے دن، رب کے دلدار کی، حج عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار کی، حج عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار کی، ہوا مریم دیکھ کے بولے پیارے نبی کا مکھڑا، ہوا مریم دیکھ کے بولے پیارے نبی کا مکھڑا، آمنہ تیرا بچہ ہے یا کوئی چاند کا ٹکڑا، ہوا مریم دیکھ کے بولے پیارے نبی کا مکھڑا، آمنہ تیرا بچہ ہے یا کوئی چاند کا ٹکڑا، بڑی ہے رونق دیکھو دیکھو، بڑی ہے رونق دیکھو دیکھو، آمنہ کے دربار کی، حج عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار، اور آسیو آؤ آگے بڑھو اجرب کے دل بر آئے، آسیو آؤ آگے بڑھو اجرب کے دل بر آئے، نور ہوا ہے ہر سو ہر شے سید انور آئے، آسیو آؤ آگے بڑھو اجرب کے دل بر آئے، نور ہوا ہے ہر سو ہر شے سید انور آئے، دیے جلاؤ سواری آئی، دیے جلاؤ سواری آئی، دیے جلاؤ سواری آئی، عیشہ ابرار کی، حج عبداللہ کے آنگن میں رت آئی بہار کی، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، ذکر صلی علی مرحبا مرحبا، ذکر صلی علی
مرحبا والیے دو سارا مرحبا مرحبا اللہ اللہ وہ معجزہ تاپ کے چاند ٹکڑے ہوا مرحبا مرحبا چاند ٹکڑے ہوا یا رسول ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے ہم پہ بھی کرم کرنا ہم پہ بھی کرم کرنا اے میرے سخا والے ہم پہ بھی کرم کرنا ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے نانا ہے نبی اپنا نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا نانا ہے نبی اپنا اور چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے شاہ دو سرا والے خیر کرم والا ساڈی جھولی پا جویں لاجا والڑیا ساڈی لاج نبا جویں لاجا والڑیا ساڈی لاج نبا جویں ہجر جدائیاں وچ ہن مدتاں ہو گئیاں تک تک رات آقا ہن اکھیاں رو پیاں ہجر جدائیاں وچ ہن مدتاں ہو گئیاں تک تک رات آقا ہن اکھیاں رو پیاں انہاں روندیاں نیناں نوں ہن دید کرا جاویں لاجا
لڑیا شان والا آ گیا سب تو بڑی شان والا آ گیا اونچے رتبے پاڑیوں سب شکر دے سج روزی اتے آمدے کر دو اوسی ساڈا وارا یا نبی کر دو اوسی ساڈا وارا یا نبی اے فریدی اے صدا اے ہو منگدا دعا ہووے رحمت دا اشارہ ہووے رحمت دا اشارہ یا نبی ہووے رحمت دا اشارہ یا نبی گنہگاراں دا سہارا یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا ہو جے کہ قطرہ مولا بخشے مینوں تے کم بڑھ جاندا میرا اور تو محبوب میرا نہیں تکیا تو محبوب میرا نہیں تکیا کہ جنوں ویکھ کے چنے شرماوے وہ ادھی راتی دن چڑھیا وہ جدوں خود نقاب ہٹاوے تے باہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کرتا وہ جبرائیل جے جس چاہ کر تے نبیاں دا سر کردا وہ خش خش جنہ یارو قدر نہیں میرا خش خش جنہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وہ میں نیواں میرا مرشد پہنچا میں نیواں میرا مرشد پہنچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی وہ صدقے جانا اونچیاں کولوں وہ جنہ میرا جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا رہندا سی مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا رہندا سی
کمی رہتی نہیں، حیدری ہاں میں پٹا حیدری گل پایا حیدری ہاں میں پٹا حیدری گل پایا رب دسو میں تے کئی بار آزمایا نار حیدر دے جلائے تے کمی رہتی نہیں، نار حیدر دے جلائے تے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے۔ اس گھرانے کے نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا ہے، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے، سوہن دی آلت عبداراں تو صدقے جائیے، ٹکڑے پنجتن دے جے کھائے تے کمی رہتی نہیں، ٹکڑے پنجتن دے جے کھائے تے کمی رہتی نہیں۔ من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب